سا دل ہوگا، کون سا دل ہوگا جن کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، ان کی روز کی فریاد سناؤں تمہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری کسی کو نہیں ملی، صرف علی کو ملی ہے۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ راضی ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، مجھے سب کچھ مل گیا، رضیت یا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد تو لمبی تان کے سوتے، چلو فرض نمازیں پڑھ لیتے، فرض کے بغیر تو چھٹکارا نہیں، باقی تو اپنا موج کرتے۔ لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، دیوانے ہو گئے۔ زرار ابن زمرہ کنانی، یہ حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، ان سے کسی نے کہا شہادت علی کے بعد کچھ علی کا حال تو سنو، تو میں اس کا آخری حصہ آپ کو سنا رہا ہوں، ان کا ساری کہانی کا آخری حصہ سنا رہا ہوں۔ کہیں گے وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لَحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّمَاءِ۔ ہائے 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 ہائے، جن کو میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، مجھ سے کہا نہیں جا رہا، الفاظ میں اتنی طاقت ہے، میں سنا نہیں پا رہا ہوں۔ ساری وراثتیں مل کر یہ حال ہو، مجھے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رات عیاشی میں، دن بدماشی میں۔ کیا فرمایا؟ کہا تمہیں کیا سناؤں، کوئی ایک کہانی ہو تو سناؤں۔ کتنی راتوں میں میں نے علی کو دیکھا، جب جہان سو رہا ہوتا تھا وہ مصلی پہ تڑپ رہا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ اب اس کی داڑھی پر ایسے ہوتے تھے، دونوں ہاتھ داڑھی پر ہوتے تھے یوں، اور وہ یوں تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، جیسے سانپ کا ڈسا یوں تڑپتا تھا۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے روتا تھا جیسے غموں کا، دکھوں کا مارا روتا ہے۔ پھر خاموش رات میں اس کی فریاد بے ساختہ بآواز بلند منہ سے نکلتی، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب رات بھی تھک چکی ہوتی تھی اور تارے بھی سو چکے ہوتے تھے، اور وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے تھے، یا ربنا یا ربنا۔ پھر دنیا سے کہتے الی تغررتی، ارے بدبخت مجھے کہاں سے تو آ گئی دھوکہ دینے والی، تو جانتی نہیں میں کون ہوں۔ الی تشوقتی، تو میرے شوق میں کہاں سے آ گئی۔ الی تشوفتی، مجھے جھانک جھانک کے کیوں دیکھتی ہے، مجھے کیوں تاڑتی ہے۔ الی تزینتی، میرے سامنے کیوں بن سنور کے آتی ہے۔ ہیہات، دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ لا سبیل لی الیک، اب تو میرا تجھ سے کوئی ناتا جڑ نہیں سکتا۔ عمرک قصیر، تیری عمر تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، تیری مسند، تیری کرسی، تیرا اقتدار بڑا ذلیل۔ وخطرک یسیر، تیرا خطر، تیری مصیبت بھی بڑی آسان۔ اور خطر خوشی کو بھی کہتے ہیں، دونوں ہی مطلب ہے، خطر خوشی، خطر غم، تیرا غم بھی تھوڑا، تیری خوشیاں بھی تھوڑی۔ پھر کہتے ہیں آہن آہ، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے، پھر ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں آہ آہ آہ، ایک دم یہ پکار شروع ہو جاتی، تڑپتے تڑپتے پھر کہتے من قلت الذات، اے میرے مولا، ہائے میں کیا کروں، میرا عمل تھوڑا ہے۔ کیوں بھائی، انصاف کرو، تھوڑے عمل والا نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتا؟ تھوڑے عمل کے، تھوڑے پیسے کے ساتھ وہ ادھر والا جو اسلام آباد ہے اس میں گھر بن سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کون سے سیکٹر ہے جو اس طرف کا اسلام آباد ہے، تھوڑے پیسوں کے ساتھ وہاں گھر بن سکتا ہے؟
ارے تھوڑے عمل کے ساتھ خاتم الانبیاء سید الکونین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اس کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتا ہے کوئی؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر میرے مولا مجھے تنہا جانا ہے، ووحشت الطریق میرے مولا سفر تنہائی کا ہے، سفر لمبا ہے اور میرا عمل تھوڑا ہے۔ اے بنے گا جن کا سب کچھ بنا وہ تڑپتے چلے گئے۔ اللہ کو پہچانو بھائیو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ میں 10 سال سے ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے جی لگا لو، اس سے زیادہ نہ وفا پاؤ گے، نہ حفاظت پاؤ گے، نہ کفالت پاؤ گے، نہ وکالت پاؤ گے۔ اسی پر اپنی ڈوری چھوڑ دے، مالک پہ ڈوری چھوڑ کے دیکھو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہو کے دکھا دے گا۔ سے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بناؤ۔ کسی شخص کو اس کی جسمانی حالت کے ساتھ خطاب کیا جائے تو یہ محبت کی انتہا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں، ہماری زبان میں اس کا کوئی خاص اسلوب کوئی نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں یہ اسلوب ہے جب کسی سے اظہار محبت اعلیٰ درجے کا کرنا ہو خطاب میں، تو جس حالت میں وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، چل رہا ہو، اس کی اس حالت میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال سے میرا مطلب واضح ہوگا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لائے، دیکھا تو حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری اور علی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو۔ تو آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی پتہ نہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ باہر تشریف لائے دیکھنے کے لیے، تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر، مٹی جسم پر، اور ایسے پہلو کے بل۔ تو آپ نے پیچھے سے آ کر ہلکے سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قم یا ابا تراب۔ حضرت علی کا سب سے جو اعلیٰ لقب ہے وہ ابو تراب ہے، کیونکہ یہ ان کو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ قیمتی مجھے یہ لقب ہے کہ یہ مجھے میرے نبی نے دیا تھا۔ اور ابو تراب اس لیے کہا کہ کوئی نہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا محبوب ہی ہے۔ سمجھیں یہ بات؟ ابو تراب، علی اٹھو نہیں کہا۔ ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے، یہ عزت کا، جب کسی کو لقب سے پکارتے ہیں تو عزت دی جاتی ہے، جب نام سے پکارتے ہیں تو عدل کیا جاتا ہے، جب اس کی جسمانی حالت پر پکارتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو نہ آپ نے علی کہا، نہ ابو الحسن کہا، آپ نے کہا ابو تراب، او مٹی والے، او مٹی کے ابا۔ مٹی پہ لیٹے، ساری مٹی جسم پہ لگی، تو آپ نے کہا او مٹی کے ابا اٹھو، قم یا ابا تراب۔ تو یہ لقب آپ کا سب سے عالی شان لقب بنا کہ آپ نے اظہار محبت کیا۔ پھر ان کو لے کر آئے گھر میں اور بیچ میں لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، ادھر حضرت علی کا سیدھا ہاتھ پکڑا، ادھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں کو اپنے سینے پر لا کر یوں ملا دیا، ایسے جیسے میں دکھا رہا ہوں، نیچے فاطمہ کا ہاتھ، اوپر علی کا ہاتھ۔ پھر آپ نے فرمایا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ اٹھ کے باہر آئے بڑے خوش خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا علی اور فاطمہ میں صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یا ایھا المزمل، اب کچھ واضح ہوا؟ او میرے کملی والے، او میرے چادر والے، میرے کمبل والے، یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں لے کر آتی ہیں۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، او دنیا کے انسانوں، موت کے وار سے آج تک کوئی نہ بچ سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، مقابلہ کرو گے اٹھا کے زمین پہ پٹخ کے مارے گی۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے راہ فرار اختیار کرو گے تو تمہارا گلا دبوچے گی۔ آج تک کوئی اس سے نہیں جیت سکا، اللہ اس سے پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ پتہ نہیں بھائیوں کب موت آ جائے، اس لیے جو پل ہاتھ میں ہے اسی میں توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے دوستی لگا لیں۔ وہ دوستی کرنے میں بڑی جلدی دکھاتا ہے، بڑی جلدی دکھاتا ہے۔ تو کیوں بھائی توبہ کرتے ہو؟ کوئی میرا ناجائز مطالبہ ہے؟ کوئی میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اپنی آنکھوں سے کتنا حرام دیکھا ہے، آج کے بعد جھکانے کی مشق شروع کر دیں
ان کانوں نے کتنے گانے سن لیے، اب بس کرو، اب کچھ اللہ کی سن لو، کچھ قرآن سن لو۔ گانے والے توبہ کر گئے، تم سننے والے بھی بس کر دو یار۔ کتنا جھوٹ بولا، کچھ سچ سے یاری لگاؤ، کتنی غیبت کر لی، کچھ محبت کے پھول بکھیرو، کتنا رقص گاہوں کو چلے، کچھ مسجد کو چلو۔ ان ہاتھوں نے کیا کیا کرتوت کیے، کچھ ان سے تسبیح پڑھ لو، کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کر لو، کچھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے مانگنا سیکھ لو۔ ان آنسوں کی قدر کا قائم کرو، انہیں ایسی نہ ضائع کرو، انہیں اللہ کی محبت میں گراؤ، گناہوں کی ندامت میں گراؤ۔ تو ایک دفعہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے عمل تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسوؤں کا کھاتا سیدھا اللہ کے پاس ہی ہے، فرشتوں کے پاس کوئی نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ کس لیے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک ندامت کا آنسو جب مسلمان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو جہنم کے سمندر اس سے بجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے آگ کے الاؤ اس ایک آنسو سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو روزانہ رو رہا ہو، ہم اس کے آنسو کس کھاتے میں ڈالیں؟ وہ اللہ نے اپنی کھاتے میں رکھا ہوا ہے، خود نکال کر کہے گا یہ